السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ربی اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم رب زدنی علما، اللہم فقہنا فی الدین، اللہم انی اسألک علما نافعا وعملا متقبلا ورزقا طیبا، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ سورہ یوسف، سورت کا نمبر ہے 12 اور پارہ کا نمبر 13، آیت 59 ہم نے کل لاسٹ ٹائم پڑھی تھی۔ اس میں ہم نے دیکھا تھا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ساری بات کی جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی غلہ لینے مصر کے ویلتھ منسٹر یعنی حضرت یوسف علیہ السلام کے پاس آئے ہیں، اور وہ بڑے 10 بھائی آئے جس میں حضرت بنیامین کو وہ گھر چھوڑ گئے، کیونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام کو اپنے بڑے بچوں پر اعتماد نہیں ہے۔ اس لیے اعتماد نہیں ہے، اعتبار نہیں ہے، کیونکہ بڑے بھائیوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی بددیانتی کی تھی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کے بڑے بھائی جب یہ غلہ لینے حضرت یوسف کے پاس پہنچے، جو ہم نے لاسٹ بھی پڑھا ہے، تو حضرت یوسف علیہ السلام اپنے بھائیوں کو پہچان گئے۔ بھائی حضرت یوسف کو نہیں پہچان پائے، کیونکہ ان کے وہم و گمان میں بھی یہ بات نہیں تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام مصر کی حکومت پر اتنے بڑے درجے پر فائز ہوں گے۔ جب وہ غلہ لینے آئے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کو غلہ دے دیا، حالانکہ ان کے ساتھ بنیامین نہیں آئے۔ اس دور میں یہ تھا کہ رجسٹر جس کا نام ہوا ہے ان سارے لوگوں کو آنا پڑتا تھا، ان کے نام پتے لکھے جاتے تھے پہلے سے جب درخواست دی جاتی تھی، اور پھر درخواست منظور ہوتی تھی کس کس کو غلہ دیا جائے گا، تو ہر بندہ جس کو غلہ چاہیے ہوتا تھا وہ غلے کی پیمنٹ لے کر آتا تھا پرسنلی۔ اب حضرت یوسف علیہ السلام کے صرف پہلے 10 بھائی آئے ہیں، اس میں چھوٹا بھائی بھی نہیں آیا، اور حضرت یعقوب علیہ السلام ابا اور ان کی والدہ بھی نہیں آئی۔ تو یہ بات حضرت یوسف علیہ السلام نے سمجھ لی کہ چلو ابا اور امی تو بوڑھے ہیں، بھائی آ سکتا ہے، اور یہ بات انہوں نے ان کو کی بھی کہ تمہارا بھائی نہیں آیا، اور دیکھو میں نے تمہیں غلہ بھی پورا دیا۔ ایسا جب ٹائم ہوتا ہے مشکل کا، خاص طور پر جب غلے کی کمی ہوتی ہے، لوگ ہمیشہ پیسے پورے لیتے ہیں اور غلہ کم دیتے ہیں۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے اسے الٹ کام دیا۔ کیا کیا کہ غلہ بھی پورا دیا، اوپر سے بھی کچھ دیا، اور مہمان نوازی بھی بہت اچھی کی۔ یہاں حضرت یوسف علیہ السلام کا ظرف دیکھیں، وہ بھائی جو حضرت یوسف علیہ السلام کے سے اتنا برا سلوک کر رہے ہیں، ان کو اندھے کنویں پھینکائے، ان کو ہمیشہ سے ایک بری نظر سے دیکھتے رہے، ان کے ساتھ برا سلوک کرتے رہے، آج جب حضرت یوسف علیہ السلام کو موقع ملا ہے تو یوسف علیہ السلام نے ان سے بدلہ نہیں لیا، بلکہ ان کو شاہی مہمان خانے میں ٹھہرایا، ان کو کھانا کھلایا اور ان کی اچھی مہمان نوازی کی، اور ان کو غلہ بھی پورا دیا۔ اور اب جب وہ جانے لگے ہیں تو انہوں نے ایک بات کی، کہا کہ دیکھو میں نے تم لوگوں کو غلہ پورا دیا جبکہ تم اپنے بھائی کو ساتھ نہیں لائے، سارے ممبرز پورے نہیں آئے، اس کے باوجود میں نے سارے ممبرز کا غلہ بھی دے دیا ہے، تمہاری اچھی مہمان نوازی بھی کی ہے، تو کیا تمہیں نہیں لگتا کہ سارے ممبرز کو لاؤ؟ چلو امی اور ابا تو بوڑھے ہیں، ان کے نہیں لا پائے، چھوٹے بھائی کو ضرور لانا نیکسٹ ٹائم۔ اور اب آیت 60 میں حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا بات کی، فَإِن لَمْ تَأْتُونِي بِهِ، اگر تم اگلی دفعہ نہ لائے میرے پاس اپنے چھوٹے بھائی کو، فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي، میرے پاس تمہارے لیے کوئی غلہ نہیں ہوگا۔ پھر غلہ لینا نہ آنا، پورے فیملی ممبر پورے نہ ہوئے تو غلہ نہ لانا۔ وَلَا تَقْرَبُونَ، بلکہ میرے پاس بھی نہ آنا، باہر فار ایگزامپل گیٹ سے باہر ہی تمہیں رکھا جائے گا، تمہیں انٹری بھی نہیں دی جائے گی اگر تمہارے فیملی ممبرز پورے نہ ہوئے۔ قالوا، انہوں نے کہا بھائیوں نے، سَنُرَاوِدُ عَنْهُ أَبَاهُ، ہم اپنے ابا کو اس بات کے لیے ضرور آمادہ کریں گے، وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ، ہم بے شک ایسا کر سکتے ہیں، ہم کر لیں گے۔ بڑے یقین سے انہوں نے کہا ہم ہمیشہ سے اپنے ابا کو راضی کر لیتے ہیں، اور ابا راضی بھی ہو جاتے ہیں، تو ہم اپنے ابا کو بنیامین کے بارے میں راضی کر لیں گے اور نیکسٹ ٹائم اس کو لے آئیں گے۔ اب وہ جب جانے لگے تو حضرت یوسف علیہ السلام نے کیا کیا، وقال، حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا، فتیانہ، اپنے جو سرونٹ تھے، اپنے جو خادم تھے حضرت یوسف علیہ السلام سے،
جو ان کا غلہ بھر کے ان کے اونٹوں کے اوپر لاد رہے تھے ان کو حکم دیا. کیا کہا؟ اجعلوا بضاعتہم، ان کا جو پیسہ انہوں نے دیا ہے ہمیں، جو اشرفیاں دی ہیں یا جو پے کیا ہے اس غلے کے لیے، فی رحالہم، جو ان کی بوریاں ہیں غلے کی، اس کے اندر ہی کہیں چھپا دو، رکھ دو، ان کو پتہ نہ چلے، میرے بھائیوں کو پتہ نہ چلے. دیکھیں ظرف دیکھیں حضرت یوسف علیہ السلام کا، میرے بھائیوں کو پتہ نہ چلے، چوری سے چپکے سے چھپا کے ان کی نظروں سے ان کے غلے میں ہی ان کے پیسے رکھ دو. لعلہم یعرفونہا، جب وہ گھر جائیں گے وہ پہچان لیں گے، ان کو پتہ چل جائے گا اور وہ کہیں گے دیکھیں کتنا رحم دل بادشاہ ہے، اس کو پتہ چل گیا کہ ہم غریب ہیں، اس نے پیسے بھی نہیں لیے اور غلہ بھی دے دیا ہے. اذ انقلبوا الی اہلہم لعلہم یرجعون، یہ جو پیسے ہیں اس کو جب وہ گھر جا کے دیکھیں گے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں ان کے دل میں اور عزت بڑھ جائے گی، وہ نیکسٹ ٹائم غلہ لینے آئیں گے. دوسری طرف حضرت یوسف علیہ السلام نے غلہ رکھنا کیوں ضروری سمجھا؟ اس لیے کہ یوسف علیہ السلام کو پتہ تھا میرے بھائیوں کی فائنینشلی کیا پوزیشن ہے، کیا حالت ہے، ممکن ہے کہ ان کے پاس پیسے نہ جمع ہو سکیں جلدی، اور اگر ان کے پیسے پاس نہ ہوں گے تو ظاہر ہے وہ نہیں آئیں گے، تو میں غلے کے اندر ہی پیسے رکھ دوں گا. جیسے ہی وہ پیسے دیکھیں گے ان کے دل میں لالچ آ جائے گا، اب وہ جلدی سے دوبارہ میرے پاس آئیں گے اور میرے بھائی کو بھی میرے پاس لے کر آئیں گے. جیسے ہی وہ جلدی آئیں گے تو میرا بھائی بھی مجھ سے جلدی مل پائے گا. اپنے بھائی سے ملنے کی غرض سے حضرت یوسف علیہ السلام نے ان کے پیسے ہی ان کے غلے میں رکھ لیے. فَلَمَّا رَجَعُوا إِلَىٰ أَبِيهِمْ، اب وہ جب اپنے ابا کے پاس گئے گھر اور انہوں نے اپنے ابا سے کہا، قَالُوا يَا أَبَانَا مُنِعَ مِنَّا الْكَيْلُ، ابا بادشاہ نے ہمیں غلہ دینے سے نیکسٹ ٹائم منع کر دیا ہے. انہوں نے کہا میں نے غلہ نہیں دینا. فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا نَقْتَلْ، انہوں نے کہا ہے کہ جب تک اپنے بھائی کو نہیں لے کر آتے ہو ہم غلہ نہیں دیں گے. چنانچہ اگر بھائی نہ گیا ہمارے ساتھ نیکسٹ ٹائم تو ہمیں غلہ نہیں ملے گا. تو ایسا کریں، فَأَرْسِلْ مَعَنَا أَخَانَا، ہمیں نیکسٹ ٹائم ہم جب جائیں تو ہمارے ساتھ بھائی کو ضرور بھیجنا تاکہ ہمیں غلہ مل سکے. وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، ہم بے شک ضرور اس کی حفاظت کریں گے، جیسے اس کو سیفلی لے کے جا رہے ہیں ویسے ہی آپ کے پاس واپس لے کر آئیں گے. قال، یعقوب علیہ السلام نے کہا، هل آمنکم علیہ، کیا میں اپنے اس بیٹے کے بارے میں تم پر اعتبار کروں؟ کیسے؟ الا کما امنتکم علی اخیہ، جیسے میں نے اعتبار کیا تھا اپنے بیٹے، بڑے بیٹے، یعنی حضرت یوسف کا نام نہیں لیا لیکن اشارہ یوسف علیہ السلام کی طرف تھا. علی اخیہ من قبل، اس سے پہلے تمہارا بھائی یعنی یوسف علیہ السلام کے بارے میں بھی میں نے تم پر اعتبار کر کے دیکھ لیا ہے، اب میں بنیامین کے بارے میں بھی تم پر اعتبار کروں؟ ہاؤ، کیسے؟ فاللہ خیر حافظا، حضرت یعقوب علیہ السلام نے بہت بڑا جملہ کہا، اللہ ہی ہے جو سب سے بہترین حفاظتیں کرنے والا، سب سے بہتر محافظ ہے، تم لوگ کیسے محافظ ہو سکتے ہو؟ وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، اور اللہ ہی ہے جو سب سے بڑا رحم کرنے والا ہے. یہ ہے ایک باپ کا دل. یہاں پر دو چیزیں حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو کہہ دی، ہے تو وہ بھی بیٹے جیسے بھی نبی کے ہیں، اور بات سمجھ گئے ہیں کہ ابا نے یہ دو باتیں کہاں کی ہیں، کس طرف اشارہ ہے اس کا. واللہ خیر حافظہ، تم کون ہوتے ہو حفاظت کرنے والے؟ سب سے بہترین حفاظتیں کرنے والی ذات کون ہے؟ اللہ سبحانہ و تعالی. اور دوسری طرف وَهُوَ أَرْحَمُ الرَّاحِمِينَ، یہ اشارہ تھا ان بیٹوں کی طرف جو تم نے پچھلی دفعہ میرے بیٹے یوسف علیہ السلام کے ساتھ برا سلوک کیا ہے نا، اللہ ہی ہے تم پر رحم کر دے اے میرے بیٹے، میرے بیٹو، اور اب اللہ ہی ہے میرے اس چھوٹے بیٹے پر بھی رحم کر دے. جس طرح تم اس کے پیچھے 10 کا جتھا پڑ گئے ہو، اللہ ہی اس پر رحم کرنے والا ہے. وَلَمَّا فَتَحُوا، یعنی اللہ بچا سکتا ہے تم لوگوں سے، سیف کر سکتا ہے. وَلَمَّا فَتَحُوا مَتَاعَهُمْ، اب جب انہوں نے بات وغیرہ کمپلیٹ کر لی ابا سے تو اب انہوں نے اپنا سامان کھولا. جیسے ہی انہوں نے اپنی بوریاں کھولی سامان کی، وَجَدُوا بِضَاعَتَهُمْ
واو، اس میں سے ان کی ویسے کی ویسی ہی اشرفیاں یا پیسے یا منی جو بھی آپ کہہ لیں وہ اس میں سے نکل آئی. ردت الیہم، وہ ان کو لٹا دی گئی تھی. یہ ان کے لیے بہت سرپرائزنگ تھا، واو مومنٹ تھا. قالوا، انہوں نے کہا یا ابانا، اے ہمارے ابا، ما نبغی ہذہ بضاعتنا ردت الینا، یہ دیکھیں ہمارا تو بادشاہ اتنا اچھا ہے، اس نے تو ہمیں ہمارا پیسہ بھی ہمیں واپس کر دیا. اب کیا کہتے ہیں، اب تو ہمارے پاس کوئی آپشن بھی نہیں بچا. پہلے تو یہ تھا کہ پتہ نہیں پیسہ جڑے گا، پیسہ ارینج ہوگا تو پھر ہم جائیں گے غلے کے لیے. اب ہمارے پاس غلے کے لیے پیسہ ہے تو ہمارے پاس اب کوئی آپشن نہیں رہ گئی، کوئی بہانہ نہیں رہ گیا. اب کیا کرتے ہیں، یہ پیسہ لے کر جاتے ہیں بادشاہ کے پاس، غلہ لے کر آتے ہیں. اب کیا کرنا ہے آپ نے، ہمیں ہمارے ساتھ ہمارا بھائی بھیجنا ہے. وَنُمِيرُ أَهْلَنَا، اب ایک اور اونٹ بھر کے غلے کا آئے گا. پہلے 10 آنے تھے، اب 11 بھی آئے گا. وَنَحْفَظُ أَخَانَا، اور ہم اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے. وَنَزْدَادُ کیل بَعِیرِ ذَلِکَ کیل یسیر، انہوں نے کہا اب ایک اور اونٹ گھر میں بھر کے غلے کا لانا زیادہ آسان ہو گیا ہے. کیوں؟ کیونکہ اب پیسہ ہمارے پاس ہے. اگر پیسہ نہ ہوتا تو اب کے لیے ایک اور قافلہ ارینج کرنا، پیسے ارینج کرنا بہت ڈیفیکلٹ تھا، اب آسان ہو گیا. کیل یسیر، اب غلہ لے کر آنا از ویری ایزی، ہم جائیں گے اور غلہ لے آئیں گے. قال، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، لن ارسلہ معکم، میں بالکل ہرگز 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 نہیں بھیجوں گا. عربی میں نہیں کے لیے 4-5 ورڈ یوز کیے جاتے ہیں اور اس کو خاص سرٹن جگہ پہ کیا جاتا ہے. پہلا ہوتا ہے لا، جو کہ لا نفی نہیں ہے، جنس کے لیے یوز ہے. کوئی بھی بات، کوئی بھی جگہ، کوئی بھی جینڈر ہو، اس کو لا نفی جنس کہتے ہیں. لام الف لا یوز ہو جاتا ہے. پھر لم ہے اس کے بعد، اس سے زیادہ اسٹرونگ بالکل نہیں. اور لن بالکل ہرگز 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 نہیں. پھر ایک لفظ ہوتا ہے لیسا، لیسا بھی ہوتا ہے، یہ بھی سختی کے لیے ہوتا ہے، نہیں بالکل نہیں کے لیے ہوتا ہے، لیکن اس کی کچھ کنڈیشنز ہوتی ہیں. اور ایک لفظ ہوتا ہے ما، میم الف ما، اس کا ویسے اردو ترجمہ ہوتا ہے جو، لیکن سم ٹائم یہ نہیں کے معنی دیتی، اور جب کبھی نہیں کے معنی دے تو وہ نہیں بہت اسٹرانگ ہوتا ہے. خیر وہ لفظ آئیں گے تو ہم وہ دیکھتے جائیں گے، ابھی آئیں گے انشاءاللہ 1-2 آیات کے بعد. لن قال لن ارسلہ معکم، حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا میں اس کو تمہارے ساتھ بالکل نہیں بھیجوں گا، حتیٰ اس وقت تک جب تک تونی موثقا من اللہ، تم اللہ سے پکا وعدہ کر لیتے ہو، یعنی اللہ کا وعدہ مجھ سے کرو، اللہ کا نام لے کر قسم کھاؤ کہ لا تأتوننی بہ، تم میرے بیٹے کو صحیح عافیت کے ساتھ میرے پاس واپس لاؤ گے. الا ان یحاط بکم، جب تم میرے پاس لاؤ گے، یہ وعدہ کر لو گے مجھے، تو پھر میں اس کو تمہارے ساتھ بھیجوں گا. فلما آتوہ موثقہم، پھر ان سب بھائیوں نے وعدہ کیا پکا، اللہ کے ساتھ اقرار کیا، قسم کھائی، سچا اور پکا وعدہ کیا. تو پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے ابا حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت بنیامین کو ان کے ساتھ بھیجنے کے لیے پرومس کر لیا. قال اللہ علی ما نقول وکیل، حضرت یعقوب کہتے ہیں علیہ السلام، جو تم نے قول و قرار کیا ہے اس پر میں اللہ کو وکیل بناتا ہوں، اللہ کو ضامن بناتا ہوں. اللہ کرے انشاءاللہ کہ جو تم نے وعدہ کیا ہے یہ وعدہ پورا ہو. عربی میں وعدے کے کئی لفظ ہیں، 2 بڑے بیسک ہیں، قرآن میں بار بار آتے. عہد اردو میں بھی ہے، عہد وعدے کو ہی کہتے، لیکن ایک میثاق ہوتا ہے، موثق. میثاق بہت پختہ وعدہ، ایسا پختہ وعدہ جو ریٹن فارم میں ہوتا ہے. جیسے ہمارے ہاں اسٹامپ پیپر ہوتے ہیں، اس کے اوپر ریٹن کیا جاتا ہے اسپیشل ایک لینگویج میں، پھر دونوں پارٹی کے سائن ہوتے ہیں، پھر مہریں لگتی ہیں، پھر انگوٹھے لگتے ہیں. اس کو کہتے ہیں موثق. اور موثق وہ وعدہ جو ریٹن فارم میں بھی ہو اور اس کے ساتھ گواہ بھی ہوں، دونوں پارٹی سے ایچ 2 گواہ ہوں کم از کم، تو یہ موثق وعدہ کہلاتا ہے. اور ساتھ میں اللہ بھی شامل ہے، تو اللہ اس وعدے کو دیکھ رہا ہے. ہر ایک مومن جب بھی کوئی وعدہ کرتا ہے وہ تو اللہ دیکھ ہی رہا ہے، تو ایسے وعدے کو موثق کہتے ہیں. یہاں حضرت یعقوب علیہ السلام نے ان سے موثق والا وعدہ کروایا، عہد والا نہیں کروایا. کہا کہ اللہ کا پکا وعدہ کرو،
اللہ کی قسم کھا کے کہو اور گواہ رہنا اس بات پر کہ تم اپنے بھائیوں کو جب آؤ گے، یہ سارے بھائی یعنی بنیامین اور یہ جو تم 10 بھائی ہو اکٹھے آؤ گے۔ اس کے ساتھ ایک نصیحت کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے حضرت یوسف کے بھائیوں کو، وقالا کہا، یا بنیا اے میرے بیٹے، لا تدخلوا من باب واحد، ایک ہی دروازے سے اندر شہر میں داخل نہ ہونا، وادخلوا من ابواب متفرقہ، مختلف دروازوں سے شہر کے داخل ہونا۔ جیسے لاہور سٹی میں بھی پہلے 13 دروازے تھے، اسی طرح سے پہلے زمانوں میں سٹی کی ایک باؤنڈری ہوتی تھی اور اس کے دروازے ہوتے تھے بڑے بڑے، اور اس پہ ہر دروازے کے باہر کچھ دربان ہوتے تھے، ایک تو نہیں کہہ سکتے، کچھ دربان ہوتے تھے جو کہ پورا پوچھتے تھے کون آ رہا ہے۔ سٹی میں باہر کا کوئی بندہ آتا تھا، باقاعدہ وہاں رجسٹری ہوتی تھی۔ آج کے دور میں آپ یوں سمجھیں کہ جیسے کہیں ہم جا رہے ہیں تو وہ ہم سے ہمارا آئی ڈی کارڈ لیں، اور جب ہم واپس جائیں تو ہمارا آئی ڈی کارڈ ہمیں واپس کر دیں۔ پوری ایک اس کے اوپر نظر رکھا جاتا تھا، چیک کون ہوتا تھا، کون آ رہا ہے کون جا رہا ہے۔ تو حضرت یعقوب علیہ السلام نے کہا، ایک جیسے جوان بھائی ایک ہی دروازے سے جاؤ گے تو کہیں کوئی نظر لگنے کا نہ ہو، اس طرح سے بہتر ہے کہ مختلف دروازوں سے جاؤ۔ وما اغنی عنکم من اللہ من شیء ان الحکم الا للہ، اور نہیں میں تم کو اللہ کی مشیت سے ذرا برابر بھی بچا سکتا۔ کیوں؟ کیونکہ جو ہونا ہوتا ہے وہ ہو کر رہتا ہے۔ علیہ توکلت، وہ اللہ پر ہی پر میں بھروسہ کرتا ہوں۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب یہ بات کر دی اپنے بیٹوں کو نا کہ مختلف دروازوں سے گزرنا، ساتھ میں یہ بھی کہہ دیا یہ میرا ایک خیال ہے کہ اس طریقوں سے تم بچ سکتے ہو، لیکن اگر زندگی میں کوئی تکلیف پہنچنی ہے، ہم کتنی بھی احتیاطی تدابیر کر لیں، کتنے بھی اس کے بارے میں سوچ لیں، لیکن جو چیز ہونے والی ہوتی ہے ہماری تقدیر میں وہ ہو کر رہتی ہے۔ عبداللہ ابن عباس کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نظر لگنا برحق ہے، اگر کوئی چیز تقدیر پر سبقت لے جاتی ہے تو لوگوں کی نظر ہے۔ تو اس لیے نظر لگنے میں کوئی شک نہیں ہے، اور نظر لگنے کی حفاظتی تدابیر پہلے کرنی یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں سکھلائی ہیں۔ آپ اپنے بیٹوں حضرت حسن اور حسین کے اوپر بھی دم پڑا کرتے تھے اور دعائیں پڑھا کرتے تھے، اور اگر ہمیں کوئی بھی دعا نہیں آتی ہے تو ہم صرف اور صرف اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھ سکتے ہیں۔ یا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کوئی معمولی دعا نہیں ہے، بہت بڑی دعا ہے۔ ہم تھوڑا سا اس کو دھیان سے اگر دیکھیں تو الشیطان الف لام ہے خاص، عربی میں یہ ہم نے جب سورہ الفاتحہ پڑھی تھی وہاں ہم نے دیکھا تھا کوئی نکرہ چیز کو، عام چیز کو خاص بنانے کے لیے شروع میں الف لام لگا دیتے ہیں، تو یہ کوئی عام شیطان نہیں، یعنی ابلیس جس نے آدم اور حوا کو جنت سے ورگلا کر اس دنیا میں پھکوایا تھا، یہ وہ ابلیس ہے۔ تو ہم کہتے ہیں اللہ ہم تیری پناہ میں آتے ہیں، تیرے پیچھے چھپتے ہیں اس شیطان سے، ابلیس سے، جو تمام جنات تمام شیاطین کا سردار ہے، اور اس کو اللہ تو نے پنش کرنا، اور رجیم رجم پتھر مار کے اس کو سزا دینی ہے۔ تو الرجیم را جیم میم رجم ہے، اس کے اندر یہ جو یا ہے نا، عربی میں ہر ایک لفظ کا ایک خاص مطلب، یا کا مطلب ہوتا ہے ٹو مچ، بہت زیادہ، اللہ اس کو بہت زیادہ پتھر مارنے، بہت زیادہ سزا دینی۔ تو جب اللہ کسی کو سزا دیتا ہے تو وہ اس کی کوئی حد ہی نہیں ہے۔ تو اس لیے یہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم جس کو ہم تعوذ کہتے ہیں، یہ بہت بڑی دعا ہے۔ کوئی اور دعا نہیں ذہن میں آ رہی، سمجھ میں نہیں آ رہی، یہ آتی نہیں ہے تو یہی صرف پڑھ سکتے ہیں، جس میں معوذتین قل ھو اللہ، فلق اور ناس اور آیت الکرسی۔ تو یہ وہ دعائیں ہیں جو انشاءاللہ نظر سے بھی بچا سکتی ہیں۔ اور اس کے باوجود اگر کوئی بری چیز ہمارے ساتھ ہو جاتی ہے تو وہ پھر ہماری تقدیر پر ہوتی ہے، وہ پھر ہونی ہی ہوتی ہے، تو اس میں بھی اللہ کی کوئی مصلحت ہوتی ہے۔ جیسے کہ یہاں پر حضرت یعقوب علیہ السلام نے جو تعبیر، جو طریقہ، جو بات کی اپنے بیٹوں کو، اس کے باوجود ان کے بیٹوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوا، آگے ہم جا کے دیکھیں گے۔ اس میں اللہ تعالیٰ کی کوئی بہتری تھی، اور وہ بہتری کیا تھی وہ بھی ہمیں سمجھ میں آ جائے گی انشاءاللہ۔ وَلَمَّا دَخَلُوا مِنْ حَيْثُ أَمَرَهُمْ أَبُوهُمْ، اب بچوں نے بڑی نیتی کا ثبوت دیا، ابا کی ایک ایک بات کو مانا۔ پیچھے ابا نے کہا بیٹوں میں ایسا وعدہ کرو، وعدہ بھی کر لیا۔ اب ابا نے کہا تھا بیٹا مختلف دروازوں سے گزرنا، مختلف دروازے سے بھی گزرے، یعنی 11 لوگ ایک دروازے سے نہ گزرے، 4-5 کا گروپ بنا کے گزرے۔ تو مختلف دروازوں سے جب اندر سٹی میں آئے، یہ بات بھی انہوں نے پوری کر لی ابا کی۔
جب داخل ہو گئے وہاں سے جہاں سے ابا نے ان کو حکم دیا تھا، ما کان یغنی عنہم من اللہ من شیء الا حاجۃ فی نفس یعقوب، اللہ کہتا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام نے یہ جو اپنے بیٹوں کو نصیحت کی تھی نا کہ شہر کے مختلف دروازوں سے شہر کے اندر داخل ہونا، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک خیال تھا، یہ دل کا ایک ارمان تھا، ورنہ اللہ کی مشیت، اللہ کے ارادے اور اللہ کی تقدیر کو یہ بات ٹال نہیں سکی ہے۔ قضاها، جو ہونا تھا ہو کے رہا، وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ، سب سے بڑے علم رکھنے والی ذات کون ہے؟ اللہ۔ اور اللہ کہتا ہے میں نے بما علمنہ، یہ جو ذو علم والا علم اللہ کی ذات ہے، اس نے حضرت یعقوب علیہ السلام کو یہ علم دیا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی زبان سے یا اپنے دل سے اپنی طرف سے اپنے بیٹوں کو یہ نصیحت نہیں کی، نبیوں کو بھی علم اللہ ہی کی طرف سے آتا ہے، ہر علم والے کے اوپر ایک ذی علم والا ہوتا ہے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے اوپر اللہ کی ذات ہے۔ تو اس دنیا میں سب سے بہترین ہستیاں جو ہوتی ہیں وہ نبیوں کی ہوتی ہیں، اور نبیوں کی اس لیے ہوتی ہیں کہ نبیوں کے پاس اللہ کی طرف سے علم ہوتا ہے جو عام لوگوں کے پاس نہیں ہوتا۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو جو نصیحتیں کی تھیں، یہ بھی وہ اللہ کی دی ہوئی تعلیم کی وجہ سے تھی جو انہوں نے اپنے بیٹوں کو کی تھی، لیکن اللہ کی تعلیم، اللہ کا علم تو پھر سارے علم والوں سے زیادہ بہتر ہے۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ یہ حقیقت نہیں جانتے۔ باقی انشاءاللہ کل۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔